رحم اللہ نام کا الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہوں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود سے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ بلند آواز سے محمد لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وإراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات۔ صلوات پر محمد ثم الصلاة والسلام على حجة الله وشرط لا إله إلا الله سید و اخیار الامم سلطان العرب والعجم انیس النفوس سید الانوس وارث بقعت الدوس سامن ائمة الہدى وضامن شیعة المرتضى ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس عزا خانے کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ بالخصوص پاک حیدری اسکاؤٹس کے نوجوان بچے جو عزاداری کے لیے کوشش صحیح کرتے ہیں، پروردگار بحق سید عالمیان ان
کی یہ صحیح اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول و منظور فرمائے۔ جو مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں پروردگار ان کی آمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم مومنین کے مابین اتفاق و اتحاد و یگانگت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ پروردگار ہر عزادار کو نمازی بنائے اور ہر نمازی کو عزادار بنائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ محمد حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان نظم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، کعبہ مطاف سخن، میرے سامنے ادیب لوگ تشریف فرما ہے۔ ایک درخواست اگر آپ مان لیں اور تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، بکھرے ہوئے اچھے محسوس نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ بھی دیوار کو چھوڑیں اور مومنین کے ساتھ متصل ہو کے بیٹھیں۔ کعبہ مطاف سخن ذات علی رضا علیہ السلام اور امام کا ذکر کرنے کے لیے میں نے جس آیت مبارکہ سے توسل کیا وہ دستاویز قرآن پر امامت کی الہی مہر۔ مخدومہ کونین آپ کی معرف و سلامت رکھے۔ میں ابتدا میں ہی کوشش کروں گا کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ زمین ذہن زرخیز رکھیے اور شاید یہ پہلا جملہ مجھے سمجھانے کے لیے کافی ہو کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام جی آپ سلامت رہیں۔ مصطفیٰ کی بیٹی آپ سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ۔ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام اس کی تہ میں خدا نے معرفت کے موتی رکھے اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ کبھی میں نے مذہب کے ساتھ کھینچتانی نہیں کی۔ علی کی حویلی کے حوالے سے میں نے کبھی زمین و آسمان کے گلابے نہیں ملائے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا جسے بڑھانا ہی پڑے، جو چہرے خاموش ہیں وہ اور کچھ نہ کر سکیں، وہ شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھا۔ بے شک میری گفتگو کے جواب میں نہ بولے لیکن شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھا۔ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کے ہر کلام کی تہ میں خدا نے معرفت کے موتی رکھے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے جن کا غدیر سے تعلق نہیں ہوتا وہ گہرا غوطہ نہیں لگا پاتے اور اوپر اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنے لگتے۔
سیدہ آپ سے راضی رہی، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہی کہ جی آپ سلام میں آپ کو ساتھ لے کے کلام اللہ کی اس آیت کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہوں، اور جو معرفت کے موتی ملیں گے وہ تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ اور میں ممبر پہ ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، میری ڈیجیٹل لائبریری ہر وقت میری گاڑی میں موجود ہوتی ہے، جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عادت سلمان محمدی بتا گئے۔ جب کائنات کے رسول کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان ہم اکثر سوچتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے، تو بتا، تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر باتیں علی کی شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ۔ میں نے معیار بتا دیا میرے حضور، بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما متوجہ ہے حضور۔ منبر پہ میں جو بات کروں گا انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ 14 صدیوں کے عقدے کشا ہوئے۔ میں نے اس منبر کو کبھی منبر رسول نہیں کہا، بار بار بات سنی جائے تو انسان حقائق سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ آپ نے اتنی مرتبہ منبر رسول سنا ہے کہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی سے منبر رسول نہ کہا ہے نہ سمجھا ہے، اسے رسول کا منبر بھی کہوں اور پھر خود چڑھ کے بیٹھ جاؤں تو جہنمی نہ ہو جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے حضور؟ منبر رسول اسے کہتے ہیں جس پر بیٹھنے کے لیے محمد ہونا واجب ہو۔ دیکھیے ابھی آپ کا معیار سماعت مجھے دیکھنا ہے اور پھر آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ جی آپ نے اپنا معیار سماعت بتانا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پروردگار دعا کیجئے سکندر نقوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور یہ اپنے گھر میں مومنین کے لیے، ذاکرین، خطباء کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا بہترین اجر ان کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، اب کچھ مزاج بن گیا ہو تو بات آگے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% نمبروں کے ساتھ امتحان پاس کیا۔ میرے حضور یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے، یہ اللہ کا پاک قرآن ہے۔ اے میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% مارکس لیے، 100% نمبروں سے ابراہیم نے امتحان پاس کیا۔ ابراہیم نے امتحان 100% نمبروں سے پاس کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فوراً آواز توحید ہے ابراہیم، تو نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی ہے، جا میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ جو خاموش ہیں انہوں نے شاید غور نہیں فرمایا، ابراہیم کسی امتی کا نام نہیں، ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم صاحب کلمہ ہیں، ابراہیم صاحب شریعت ہیں، ابراہیم صاحب صحیفہ ہیں، اور سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار۔ کمال یہ ہے کہ اتنے عہدے رکھنے والا 100% نمبروں سے امتحان پاس کرتا ہے تو خدا انسانوں کی امامت دیتا ہے۔
اس کا مطلب ہے نگاہ پروردگار میں منصب امامت اتنا بڑا ہے جسے پانے کے لیے نبوت کو بھی امتحان دینا پڑتا ہے. جو سمجھے ہیں بلائے کی تحسین ہے. حضور سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. نگاہ پروردگار میں امامت اتنا عظیم منصب ہے جس کے لیے نبوت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا. جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی ہے تو خدا نے یہ نہیں کہا ابراہیم میں تجھے امام بناتا ہوں. جب تک خاموش بیٹھے ہیں میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہے یہ لسان اللہ کے اختیار میں. ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی ہے تو خدا نے یہ نہیں کہا ابراہیم میں تجھے امام بناتا ہوں. نہیں، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. یعنی اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا رسول، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب صحیفہ، خلیل پروردگار، اتنے عہدے رکھنے والا 100% نمبروں سے کامیابی پائے تو صرف انسانوں کی امامت ملتی ہے. اللہ جانے ان کا معیار کیا ہے جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنا رکھا ہے. یہاں بولتا صرف وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. ان کا معیار کیا ہے؟ ان کا معیار کیا ہے؟ میرے سامنے یہاں وائٹ بورڈ لے آئیں تو میں الجبرے کے سوال کی طرح مسئلہ حل کروں. 2 + 2 = 4 کی طرح ایسے ایکویشن بیلنس کر کے آپ کے سامنے رکھوں کہ دل میں کوئی شک پیدا ہی نہ ہونے پائے. ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. آپ نے سمجھا بنص قرآن معیار امامت کیا ہے؟ اتنے عہدے رکھنے والا ابراہیم 100% نمبروں سے کامیابی پائے تو صرف انسانوں کی امامت ملتی ہے. مامون نے سرکار علی رضا سے پوچھا تھا میں نے سنا ہے آپ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں. امام نے فرمایا کہتا نہیں سمجھتا ہوں. جو امام کا ذکر سننے آئے ہیں صرف وہ توجہ فرمائیں. جی مامون کہہ رہا ہے اے فرزند رسول میں نے سنا ہے آپ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں. امام نے فرمایا کہتا نہیں سمجھتا ہوں. اس نے کہا آپ مجھے پھر کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں بادشاہ نہیں؟ جملہ سنیے امام کا، کیا میں بادشاہ نہیں؟ امام نے فرمایا کوئی شک نہیں تو بھی بادشاہ ہے، میں بھی بادشاہ ہوں. اس لیے جی میری تو حیرت میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں میں بھی بادشاہ ہوں تو بھی بادشاہ ہے. ایک جگہ پہ 2 بادشاہ تو ہوتے ہی نہیں. امام نے فرمایا ہوتے ہیں اگر رعایا الگ الگ ہو. تو جسموں کا بادشاہ ہے میں روحوں کا بادشاہ. فرق محسوس کیا آپ نے میرے روح؟ جی رعایا جدا جدا ہو، رعایا الگ الگ ہو. متوجہ ہیں حضور؟ ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور میری دانش میں آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. یہ میرا ایمان ہے حضور. آپ سے بہتر نکتہ سنج لوگ، آپ سے زیادہ باشعور لوگ، آپ سے زیادہ صاحبان عقل و خرد خدا نے زمین پہ اتاری. آپ پریشان ہو گئے ہیں. یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کسی نے علی سے پوچھا تھا یا علی عقل والے کون ہیں؟ علی نے فرمایا میرے شیعہ ہیں. اس نے کہا یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا وہ اس لیے کہ عقل میرا ہی تو نام ہے. عقل والے، عقل والے لوگ، عقل والے لوگ. بیٹا ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں ہوں جس بندے کے پاس یا علی کے لیے وقت نہیں. اس کے سامنے میری تقریر کی حیثیت کیا ہے؟
یہاں سے جی متوجہ ہے، بات آگے بڑھائے گا۔ ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا۔ میں نے کہا تھا میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ کنائے میرے ہم سفر ہوں تو ایک لطیف تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا۔ تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی۔ ادھر پروردگار نے امامت کا اعلان کیا، ادھر ابراہیم نے جھولی پھیلائی ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد کے لیے بھی۔ ابراہیم کا کہنا تھا کہ آواز توحید آئی، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ امامت ہے کوئی بانٹنے کی شے نہیں، اس کا وعدہ پہلے ہی ان سے ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں۔ جی سب عادل ہیں، جو سب عادل ہیں۔ جو 2-4% چہرے خاموش ہیں میں ان کی ہمت دیکھنا چاہوں گا۔ جی جلی جناب آدم کو بنا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ علی بن یہاں بھی علی بن وہاں بھی، علی بن یہاں بھی، جہاں آدم کو تخلیق کیا جا رہا ہے، علی بن یہاں بھی علی بن وہاں بھی۔ کہ آدم کسی بھی آدمی کا گزارا نہیں ہے، کہ آدم مان لو تم ابھی حقیقت کی بات نہیں ہوتا، یہ تمہیں بھی کبھی کبھی ملنا دوبارہ نہیں ہے۔ آدم نے جب آدمیت انسانیت کی روح ہوتی گی تو آدم کو پوچھنے کی سارے جلی سے کی آواز جلی آتا ہے، علی کی فضیلت کو پانا ہے مشکل، علی کی فضیلت کو پانا ہے مشکل، آدم اس کا ادراک میں آنا ہے مشکل۔ علی ہے فضائل کا ایسا سمندر، آدم جس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے، علی بن یہاں بھی علی بن وہاں بھی، کہ آدم کسی بھی آدمی کا گزارا نہیں ہے۔ اور گستاخوں کے لیے جملہ ربائی بہت بڑی فائدی ہے قرآن۔ اے گستاخ بتا کس نبی نے، اے گستاخ بتا کس نبی نے بوقت ضرورت علی شہنشاہ کو پکارا نہیں ہے۔ علی بن یہاں بھی علی بن وہاں بھی، کسی بھی آدمی کا گزارا نہیں ہے۔ نعرہ ایک تبرک میں بھی پیش کروں۔ تبرک ایسا ہوگا 14 صدیوں کا سوال، یہی ممبر کے سامنے اس کی قبر بنانا۔ جب بھی یہاں آئیں گے آپ کو اس سوال کی یہاں پہ قبر ملے گی۔ میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہیں، سادات عظام، عارفین، ناقدین، ادیب لوگ، شعراء، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں۔ سوال میں آپ سے کروں گا، جواب آپ دیں گے، نتیجہ میں ہدیہ کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ لگے گا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور ادھر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا۔ 14 صدیوں کا عقدہ کشا کرنے لگا ہوں، آج کے بعد کوئی آپ کے بچوں سے سوال ہی نہ کر سکے۔ مجھے جواب دیجئے کہ جسم افضل ہے یا روح؟ بولیے نہیں، جب تک سب نہیں بولیں گے میری بات رکی ہوئی ہے۔ تبرک اتنا قیمتی ہے کہ ہر کسی کی توجہ مجھے درکار ہے۔ جسم افضل ہے یا روح؟ پکی بات ہے۔ پاؤں افضل ہے یا روح؟ ہاتھ افضل ہے یا روح؟ آنکھ افضل ہے یا روح؟ کان افضل ہے یا روح؟ چہرہ افضل ہے یا روح؟ اب بتائیے میں خودکشی کر لوں کہ لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے، علی کو وجہ اللہ نہیں مان رہے؟ مجھے سوچ کے بتائیے عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا ہے؟ بولیے جی، ہے کوئی جواب تو لے آئیے، کوئی جواب ہے تو لے آئیے۔
علی کو ید اللہ نہیں مانتا. دل ٹھنڈا نہیں ہوا ہے نا؟ میری باتوں میں انشاءاللہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. الجھانے والی گفتگو میں نے کبھی کی نہیں، اور یہ پاکوں نے خاص عطا اور یہ خیرات ہے جو بنت سیدہ کے حویلی سے مجھے عطا ہوئی ہے کہ یہاں سے بات نکلتی ہے، یہاں سے نہیں. آپ کو بھی قلب میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. ابراہیم اس کا وعدہ پہلے ہی ان سے ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کے امام کو مان لیا جائے تو اسے پہلے اپنے امام کو عادل ثابت کرنا پڑے گا. سماعت خدا کے جو پیچھے تشریف فرما ہے وہ فکری طور پہ ہم آہنگ ہو تو کچھ گفتگو ہدیہ کرو جو ہم سے. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ ہم نے منت مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے؟ ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں. آپ کے پاس ہو تو لے آئیے. معیار میں بتاتا ہوں حضور، کسی کا نام لیے بغیر معیار بتاتا ہوں. اس معیار پہ کوئی، میں معیار امامت کا مینار نور کھڑا کرتا ہوں، ایسا مینار نور کہ جس پہ غیر کو کھڑا کر دیا جائے تو بلندی کے خوف سے خود کانپنے لگے. جی جس شہر کے باسیوں نے اپنا معیار سماعت بتانا ہے. بیٹا آپ چپ بھی بیٹھے رہیں گے تو مجلس تو ہو جائے گی. کیا خیال ہے حضور؟ کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ معیار میں بتاتا ہوں. اس معیار پہ کوئی پورا اترے، لے آئیے. بتاؤ معیار کیا کہنے، خدا کی قسم. معیار بتاؤ. ایک علی کا جملہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مصلی پہ بیٹھے ہوئے علی فرما رہے ہیں، الہی انت کما اوہب، پروردگار تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا. کوئی قدردان ہوگا آپ کی خاموشیوں میں کلام قربان کرو میرے بھائی. ہائے 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 ہائے، معیار دیکھا حضور؟ ہائے ہائے ہائے. الہی انت کما اوہب، اے میرے پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا. الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا لنارک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ. اے پروردگار، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے. علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تجھے علی نے اس کا اہل پایا. خدا جانے میرے معزز سامعین نے کتنے علماء واعظین سے علی کا یہ جملہ سنا ہے، لیکن جو میں معرفت کا حجاب ہٹانے لگا ہوں، انشاءاللہ کل میں نور پیدا نہ ہو تو پھر علی کے ذکر کا لطف کیا ہے. اے پروردگار، نہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے. کائنات میں واحد ہے ابو طالب کا بیٹا جو اللہ سے اللہ کی اہلیت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے. علی حق یہاں سے کہا جاتا ہے میرے بھائی. ہائے 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 ہائے، معیار معیار میرے حضور، معیار. کائنات میں واحد ہے میرا آقا علی جو اللہ سے اللہ کی اہلیت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے. جو خاموش ہے میں ان کی جرت دیکھنا چاہتا ہوں. پروردگار، علی تجھے اس لیے جھکتا ہے کہ علی نے تجھے اہل پایا ہے. علی کو نا اہلوں کے سامنے جھکانے والوں نے سوچا ہی نہیں. علی تو اللہ کو بھی اس لیے جھکتا ہے کہ اس نے اللہ کو اہل پایا ہے. ہاں، یہ معیار علی ہے، یہ معیار علی ہے.
کوئی ہے تو لے آئیے. بیٹا توجہ میری طرف کر. کبھی معیار امامت پہ گفتگو ہو، کم از کم 5 مجلسیں ہوں تو یہ حقیر عرض کرے کہ معیار امامت کیا ہے. ابھی آج کل ایک میرا کوٹ ہے جو بڑا وائرل ہوا ہے، اچانک میرے ذہن میں بات آ گئی ہے تو وہ ہدیہ کر دیتا ہوں، شاید آپ کو فیس بک پہ یا کسی واٹس ایپ گروپ کے تھرو کو ملا. معیار امامت کہ جب ترقیوں کی اوج ثریا پہ پہنچ جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کے سوچنا میرا امام کیسا ہونا چاہیے. کوئی لطف لے سکتا ہے تو لے لے. ہائے 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 ہائے. مرضیوں سے ہوائیں چلانے پہ قادر ہو گئے ہو، مرضی سے بارشیں برسانے پہ قادر ہو گئے ہو، مرضی سے بیٹے پیدا کرنے پہ قادر ہو گئے ہو، مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے واحد میں جانے کے لائق ہو گئے ہو، انسانوں کی ہزاروں کاپیز بنانے پہ قادر ہو گئے ہو. اور ترقی کرو، زمین کے کروں سے نکل جاؤ، فضاؤں کے کروں سے نکل جاؤ، اور جب ترقیوں کی اوج ثریا پہ پہنچ جاؤ وہاں سوچنا میرا امام کیسا ہونا چاہیے. جو وہاں بھی امام ہو اسے علی کہتے ہیں. ہاں جی حضور. بات بھلی لگ رہی ہے تو بات آگے بڑھاؤں. یہ خدا کی قسم آپ یقین کیجئے کہ یہ مائک اور سپیکر میرے اور آپ کے نقص کی وجہ سے لگایا جاتا اور میرا بس چلے تو میں علیوں کے گھر کی باتیں کرنے کے لیے مائک اور سپیکر بند کرواتا اور انتہائی دھیمی آواز میں ان کی باتیں ان کے روبرو کروں. ہائے ہائے ہائے، دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اگر میری بات پہنچ گئی. یہ مائک اور سپیکر میرے آپ کے نقص کی وجہ سے لگایا جاتا ہے، ورنہ علیوں کے گھر کی باتیں تو خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. بڑی بات ہے جی حضور. جی آپ سلام. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا جو آپ آئے ہیں کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے؟ اپنی پیشانی کے کینوس پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. کوئی تو ہوگا جو قدردان بیٹھا ہوگا یہاں، جو ہم یہاں کا گفتگو سننے کی عادی نہیں ہے، کوئی تو قدردان بیٹھا ہوگا. اپنی پیشانی کی LCD پر اس کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. جبین علی کے کینوس پر منظر محراب عبادت بتائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. بعد میں سوچیے گا میں کیا کہہ گیا ہوں، بعد میں گھر جا کے سوچیے گا. ہاں معیار ہے، معیار ہے. ہمارے ہاں رسماً امام نہیں مانے جاتے، معیار پہ مانا جاتا. ابراہیم جنہیں میں نے امام بنانا تھا وعدہ عادلوں سے ہو چکا ہے. ابھی تک جو 2-4% چہرے خاموش ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خاموشی کی مہارت آزمائیں اور میں ذکر علی رضا آزماؤں. یہ بہت سے مومنین ہیں حضور جو سالہ سال خاموش مجلسیں سن سن کے خاموشی میں مہارت حاصل کر چکے ہیں. تو وہ اپنی مہارت آزمائیں اور میں اجازت ذکر آزماتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. خدا کرے میرا آپ کا مان سلامت رہے. امام ہونے کے لیے عادل ہونا شرط ہے.
صدیاں گزر گئی ہیں، امت کو پتہ نہیں چلا کہ عادل کسے کہتے ہیں۔ میں سرکار رضا شہنشاہ کے ذکر کے صدقے میں جہاں جہاں تک طریقے تکثیر کا پیغام پہنچتا ہے پہنچائیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عدل کیا ہوتا ہے، پھر جنہیں ہم نے مانا ہے ان کے علاوہ کسی میں مل جائے۔ وضع الشیء فی محلہ، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے ظلم۔ عدل کا متضاد ہے ظلم۔ جی عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کا اپنے مقام پہ ہونا عدل ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، اگر کسی شے کو وہاں رکھ دیا جائے جہاں وہ رکھنے کے لائق نہ ہو، اسے ظلم کہتے ہیں۔ شے جہاں ہو اگر وہ وہاں ہونے کے لائق ہے تو عدل ہے۔ آپ کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کے فکر کو لے کے پہنچ گیا ہوں۔ شے اگر وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے تو یہ عدل ہے، وہاں رکھ دی جائے جہاں رکھنے کے لائق نہیں، یہ ظلم ہے۔ اس سے سادہ مثال لاؤں کہاں سے؟ دستار کا مقام سر ہے، سر پہ ہو تو عدل ہے۔ جوتے کا مقام پاؤں ہے، پاؤں میں رہے تو عدل ہے۔ دستار پاؤں میں رکھ دی جائے تو ظلم ہے، جوتا سر پہ رکھ لیا جائے تو ظلم ہے۔ مگر معاف کرنا، اس زمین پہ ایک حویلی ایسی بھی ہے کہ اپنی دستار ان کے پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے، ان کے جوتے سر پہ رکھ لو تو بھی عدل ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دستار پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے، ان کی نالین اپنے سر پہ رکھ لو تو بھی عدل ہے۔ اور سلسلہ امامت میں اس بات کا تجربہ صرف سرکار رضا کی زندگی میں ملتا ہے۔ اس کے قدموں میں شہنشاہ کا تاج بھی نظر آتا ہے اور کسی کی پگڑی میں رضا کی نالین بھی نظر آتی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوکیے گا میرے خاموش بھائی۔ ہائے 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 ہائے، معیار ہی الٹ دیا ہو، معیار ہی الٹ دیا۔ اب کچھ سامعین لطف لے رہے ہیں اور کچھ سامعین حیران ہیں کہ وہ کون ہے جس نے دستار امام کے قدموں میں رکھی؟ یہی امام بارگاہ یا مفات الجنان اٹھائی، ابھی لے کے آئی۔ امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کا چیپٹر، اس کی ابتدا کھولی، آپ کو پوری کہانی لکھی ہوئی ملے گی۔ سرکار رضا شہنشاہ کے روضہ اقدس پہ جائیں، وہاں پورا کتبہ لکھا ہوا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ تبرک بنا کے پیش کرنے لگا۔ ایک بادشاہ تھا شاہ عباس صفوی، شاہ صفوی۔ جب گھر جائیں مفات الجنان اٹھائیے گا، امام رضا علیہ السلام کی جہاں زیارتیں ہیں، جہاں سلام ہے، وہاں پورا چیپٹر ہے جس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتارنے لگا۔ شاہ عباس صفوی بادشاہ، لیکن معرفت امام رضا رکھتا تھا۔ عزت سرکار رضا کی قسم، پاؤں سے نالین اتار کے امام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وعدہ کیا، فرزند رسول اب تخت اچھا نہیں لگتا۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے سرکار رضا شہنشاہ کے روضہ اقدس کی تعمیر نو کروائی، چاروں طرف بڑے بڑے بازار بنوائے، جو خدام تھے، جو خدمت گزار تھے، ان کی
تنخواہیں مقرر کی، اور اس نے کہا امام کی جو لحد اطہر ہے، جو قبر اطہر ہے، اس کی ڈیوٹی صرف میرے ذمہ ہوگی۔ اور یہ کرتا کیا تھا، کیا کہنے، خدا کی قسم کیا کہنے، کرتا کیا تھا؟ امام کی جو تربت تھی اس کے سرہانے جو چراغ جلتا تھا، یہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں سونے کا ایک تشت ہوتا تھا، دائیں ہاتھ میں ایک کینچی ہوتی تھی، اور یہ امام کی تربت کے سرہانے اس چراغ کے پاس کھڑا رہتا تھا۔ جو بتی جل جاتی تھی اس کی راکھ کو کاٹ کے تشت میں رکھتا تھا، زمین پہ گرنے نہیں دیتا تھا۔ کوئی لطف لے میری بات کا، اور اس چراغ کی راکھ کو تبرک بنا کے بانٹتا تھا۔ کیا کہنے، ایسی ڈیوٹی کہیں سنی ہے آپ نے؟ یعنی امام کی تربت کے سرہانے جو چراغ جل رہا ہے، یہ سونے کا تشت بائیں ہاتھ میں لیے، دائیں ہاتھ میں کینچی، جیسے جیسے وہ بتی جل رہی ہے یہ کاٹتا جا رہا ہے، اور جلی ہوئی بتی سونے کے تشت میں سنبھالتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کائنات کی انوکھی عبادت میں مصروف تھا۔ کہ ایران کا ایک فی البدی شاعر شیخ بہائی، یہ کوئی معمولی شاعر نہیں تھا، یہ آرکیٹیکٹ بھی تھا، یہ فلاسفر بھی تھا، یہ طبیب بھی تھا، یہ حکیم بھی تھا، اللہ جانے کتنے شعبے ہیں۔ شیخ بہائی فی البدی شاعر تھا، جو اب تک زبان کی باتوں سے محروم ہے، اس کی محرومی دور کرنے لگا۔ شاہ عباس صفوی اس نے اپنا تاج اتارا اور امام کے قدموں میں رکھا، اور امام کے سراہانے جلتے ہوئے چراغ کے پاس کینچی لے کے کھڑا تھا، اور نیچے تشت تھا، اور جلی ہوئی بتی کو کاٹتا تھا اور تشت میں سنبھالتا چلا جاتا تھا۔ شیخ بہائی نے شاہ عباس صفوی کو یہ عجیب عبادت کرتے ہوئے دیکھا، جو فی البدی شعر اس نے کہے، موڈ ہو تو وہ سنا، بعد میں جا کے مفاتی سے ریکنسائل کر لیجیے۔ اس نے شاہ عباس صفوی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگا، پیوستہ بود ملائکہ علیشین، پروانہ شمع روضہ خلدائی۔ ہائے 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 ہائے، لطف آ جائے گا، خدا کی قسم لطف آ جائے گا اگر میں بات ویسے پہنچا سکا جیسے پہنچانے کا حق ہے۔ پیوستہ بود ملائکہ علیشین، پروانہ شمع روضہ خلدائی۔ شیخ بہائی نے شاہ عباس صفوی کی طرف دیکھ کے کہا، اے امام کے روضے کے چراغ کے خادم، پیوستہ بود ملائکہ علیشین، یہ وہ چراغ ہے جس کے گرد پروانے نہیں گھومتے، فرشتے چکر لگاتے۔ پروانہ شمع روضہ خلدائی، یہ وہ روضہ ہے جس کا قانون جنت کا قانون ہے۔ اور پھر کینچی کی طرف دیکھے گا، مقراؤس بے احتیاط زنی خادم، ترسم بے بری شہبر جبریل امی۔ اے شاہ عباس صفوی، تو کینچی چلا رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہیں تیری کینچی سے جبریل کا پر نہ کٹ جاؤ۔ مقراؤس بے احتیاط زنی خادم۔ بیٹا بات اچھی نہیں لگی؟ اے روضہ اقدس کے خادم، ذرا کینچی احتیاط کے ساتھ چلا۔ ترسم بے بری شہبر جبریل امین، تو کینچی چلاتا ہے اور میرا دل ڈرتا ہے کہیں جبریل کا پر نہ کٹ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، محسوس کیا آپ نے؟ یہ وہ امام ہے، معیار دیکھیے حضور، معیار۔ یہ وہ امام ہے جس کا لقب ہے عالم آل محمد۔
کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا، کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا ہے. عالم آل محمد. علی کا گھر علماء کا گھر نہیں، علم کا گھر ہے. باب مدینۃ العلم کی حویلی میں عالم کہلانے والا. موڈ ہو تو امام کے علم کی ایک بات آپ کو سنا. مامون اور ہارون دونوں کو بہت شوق تھا علم مباحث، ڈیبیٹس. کبھی یہودیوں کو بلا رکھا ہے، کبھی عیسائیوں کو، کبھی مجوسیوں کو، کبھی پارسیوں کو، کبھی ایتھیسٹ بلا رکھے امام سے مناظرہ کرو. امام کی کرسی الگ لگتی تھی. ادھر علماء بیٹھے، ادھر امام تشریف فرما. سوال کسی نے کر لیا عقل کسے کہتے ہیں؟ امام خاموش. ایک عالم اٹھا، اس نے کہا جی عقل اسے کہتے ہیں جس سے اچھے اور برے میں تمیز کرنی چاہیے. موڈ نہیں ہے سننے کا کہ عقل کسے کہتے ہیں. دربار ہے، حضور دربار، اور ایک عالم دین اٹھا، اس نے کہا جی عقل اسے کہتے ہیں. عالم دین نہیں، سو کالڈ عالم ہے، سو کالڈ. اس نے کہا جی عقل اسے کہتے ہیں جس سے اچھے اور برے میں تمیز کی جا سکے. ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، اس نے کہا جی عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے فائدہ حاصل کیا جا سکے. تیسرا اٹھا، اس نے کہا جی عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے زندگی کا تحفظ کیا جا سکے. ہر کوئی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور جو سامنے بیٹھے تھے ان کی نگاہ سرکار رضا کے چہرے پر رک گئی. امام نے فرمایا پہلے سب متفق ہو جاؤ کسی ایک تعریف پر، پھر میں بات کرتا ہوں. متفق علیہ جو ڈیفینیشن سامنے آئی عقل کی وہ یہ تھی کہ عقل اسے کہتے ہیں جس سے اچھے اور برے میں تمیز کر لی جائے. فرزند رسول اب آپ بتائیے. امام مسکرائے. امام نے فرمایا اگر اچھے اور برے میں تمیز کرنا عقل ہے تو یہ عقل گدھے کے پاس بھی ہے. اس کے سامنے تازہ اور خشک گھاس رکھ کے دیکھو کس گھاس کو چرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عقل جس کی تم بات کر رہے ہو یہ تو گدھے کے پاس بھی ہے. کیا کہنے، خدا کی قسم کائنات کا علم قربان کر دیا جائے عالم آل محمد کے جملے پر. خدا کرے آپ لطف لے سکیں. سب خاموش ہو گئے. فرزند رسول پھر آپ بتائیے عقل کیا ہے. امام نے فرمایا عقل اسے نہیں کہتے جس سے اچھے اور برے میں تمیز کر لی جائے. تو فرزند رسول عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس سے دو اچھائیوں میں تمیز کر لی جائے. خواجہ ابا سلط ہروی امام کے خاص صحابی، وہ بھی تشریف فرماتے. امام نے کہا عقل اسے کہتے ہیں. کیا کہنے، استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. امام نے فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے دو اچھائیوں میں تمیز کر لی جائے. دونوں میں بہتر کون سی ہے؟ ہر کوئی ہمدن گوش تھا، سب خاموش ہو گئے. امام نے مسجد چھوڑی. ابو سلط بھی اٹھا. ادھر امام نے قدم بڑھائے، ادھر ابو سلط ساتھ ساتھ چلنے لگا. امام نے ابو سلط کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے چپکے سے امام نے کان میں کہا ابو سلط تو اس تعریف سے پریشان نہ ہو، یہ تعریف ان بے عقلوں کے لیے تھی. تیرے لیے عقل کی تعریف یہ ہے عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے علی کو پہچان لیا جائے. آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے مطابق جواب دیے. واہ 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 واہ.
طریقے ہیں جس کے ذریعے علی کو ڈھونڈ لیا جائے. واہ 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 واہ. اسی لیے قرآن آپ کو کہتا ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کے. آپ سمجھیں آپ سمجھیں آپ قرآن کیا بات کرتا ہے. قرآن کیا بات کرتا ہے. یہ وہ امام ہے جو عالم ہوں. زیارت میں خدا جانے کتنے ہزار مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے السلام علیکم یا نفیس النفوس انیس النفوس یا شمس شموس. اے نفوس کے انیس تم پہ سلام. آقائے وحید خراسانی اس وقت میں موجود ہیں. جب لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں تو ان کے درس خارج میں خود بیٹھا رہا. ابھی بھی موجود ہیں اور عزاداری کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. مالک انہیں سلامت رکھیں. آقائے وحید خراسان کم میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں درس خارج کے اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں طلاب بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے صاحب الزمان. آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گی, اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. موڈ ہو تو میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی مشکل میں گرفتار تھے تو وہ کسی عامل کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی علم جفر کا کوئی علم رمل کا ماہر ہو تو اس کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ نجف میں روضہ امیر کے باہر ایک علم رمل کا ماہر بیٹھا ہے. تو وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کے ملنے کے لیے گئے اور راستے میں دونوں نے پلان کیا پہچانا کیسے جائے کہ واقعاً یہ علم رمل کا ماہر. تو دونوں نے کہا کہ ایک سوال دل میں سوچتے ہیں, اگر بغیر پوچھے انہوں نے بتا دیا تو پھر ہم اپنا مسئلہ بیان کر دیں گے, اس کا مطلب ہے وہ علم رمل کے ماہر. دونوں پہنچے تو دیکھا کہ نجف میں روضہ امیر کے صدر دروازے کے باہر ایک بوسیدہ لباس میں ایک شخص زمین پہ بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور وہ یوں دنیا سے بے نیاز تسبیح کے دانے گرا رہا تھا. ان کا وہ دوست آگے بڑھا اور جا کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھا. انہوں نے تسبیح کے 2 دانے گرائے اور اب یہ کسی معمولی بندے کا لکھا ہوا واقعہ نہیں. آقا وحید خراسانی حضور کتنے ذمہ دار شخص ہیں. ان کا واقعہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں میرے حضور, کتاب کا ریفرنس میں نے کوٹ کیا ہے. وہ فرماتے کہ 2 دانے انہوں نے گرائے اور اس دوست سے کہا کہ تمہاری ماں 2 دن بعد مر جائے. ابھی اس نے پوچھا نہیں تھا, اس نے دوست کے کان میں کہا جی میں تو مان گیا ہوں کہ یہ ماہر علم رمل ہے, اس لیے کہ میرے دل میں سوال ہی یہ تھا کہ میری ماں بیمار ہے, ان کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا 2 دن بعد تیری ماں مر جائے. وہ پیچھے ہٹے اور وہ صاحب آگے بڑھے اور 2 زانوں ہو کے سامنے بیٹھے. اب لطف لیجیے گا صاحبان بزم معرفت, میری ساری تقریر بھول جائیے, اس ایک جملے کو نہ بھولیں. اب وہ کیا دل میں سوچ کے گئے تھے وہ بولے نہیں. وہ کہتے ہیں اس عالم نے 2 دانے گرائے تسبیح اور تسبیح کے 2 دانے گرا کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تو کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. سماعت بیدار کیجیے گا, سماعت بیدار کیجیے گا. تو کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اس نے کہا جی بالکل درست ہے. وہ کہتے ہیں کہنے کے بعد انہوں نے پھر چند دانے گرا اور دانے گرا کے کہا جس شخصیت کے بارے میں تو پوچھنا چاہتا وہ اس وقت مسجد نبوی میں. جی اتنی مستند ہستی, اتنی مستند کتاب جس کا میں نے ریفرنس پیش کیا وہ بھی مسجد نبوی میں. کہتے تھوڑی دیر گزری اور پھر انہوں نے چند دانے گرائے اور بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ تو نے کس کے بارے میں پوچھ لیا جو بھی مسجد نبوی میں تھا اب وہ کعبے کے گرد طواف کر رہا. کہتے کچھ دیر کے بعد انہوں نے پھر 2 دانے گرائے اور گرانے کے بعد بڑی حیرت سے میری طرف دیکھ کے کہا یہ تو نے کس کے بارے میں پوچھ لیا جو ابھی کعبے کا طواف کر رہا تھا وہ پہلے آسمان پہ اللہ کا سجدہ ادا کر رہا.
پھر انہوں نے اور چند دانے گرائے اور کہا وہ دوسرے آسمان پہ ہے، پھر اور چند دانے گرائے اور کہا وہ 7ویں آسمان پہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا ان کے چہرے کی رنگت بدلی اور ہاتھ سے تسبیح گر گئی، اور انہوں نے دیکھ کے کہا یہ تم نے کس کے بارے میں سوچ لیا ہے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری کائنات کے افق اعلیٰ پہ وہ نورانی پیکر کھڑا ہے اور کائنات کے سارے سورج اس کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جسے کہا جاتا ہے شمس الشموس۔ اے سورجوں کے سورج تم میں میرا سلام ہے۔ اے سورجوں کے سورج، اے سورجوں کے سورج، اے سورجوں کے سورج، کہہ دینا اور ہے اور سمجھ کے کہنا اور ہے۔ السلام علیکم یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج تم پہ میرا سلام۔ یہ وہ سورج ہے کہ کائنات کا ہر سورج اس کے گرد محو طواف۔ آپ کی زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ اسی سورج کی، مگر کوئی شمس شموس ہے جس سے یہ سورج بھی روشنی لے رہا ہے۔ اے نفوس کے انیس، اے سورجوں کے سورج تم پہ میرا سلام ہے۔ زحمتیں تمام ہو گئی ہیں آپ کی صاحبان بزم معرفت۔ اے سورجوں کے سورج، یہ علم امام ہے، یہ معیار امامت ہے۔ اب لائیے کس کو امام بنوانا چاہتے ہیں؟ ہمارا امام، یہ میں ابھی جہاں بیٹھا ہوا تھا غالباً جن کے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سامنے ایک وہ تصویر سی لگی ہوئی تھی جس میں مختلف آیات اور احادیث لکھی ہوئی تھی، نیچے قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا کہ اللہ نے کہا ہے میں نے کل کی کل شے امام مبین کے اندر رکھ دی۔ علی وہاں آ سکتے ہیں اور وہاں نہیں آ سکتے، اور وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں نہیں جا سکتے۔ مچھلی کے بارے میں کہا جا سکتا، مچھلی کے بارے میں کہ مچھلی سمندر میں یہاں ہے اور وہاں نہیں۔ سمندر کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہاں ہے وہاں سمجھے جی۔ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مچھلی سمندر میں وہاں ہے اور وہاں نہیں ہے۔ مچھلی نہیں کہہ سکتی سمندر یہاں ہے اور وہاں نہیں۔ ہوا کہہ سکتی ہے پرندہ یہاں ہے وہاں نہیں، پرندہ نہیں کہہ سکتا ہوا یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ کائنات میں امام نہیں، امام میں کائنات ہے۔ امام کہہ سکتا ہے کائنات یہاں ہے وہاں نہیں، کائنات نہیں کہہ سکتی امام یہاں ہے وہاں نہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ خدا کہتا میں نے کل کائنات امام مبین کے اندر بند کر دی۔ کیا کہنے خدا کی قسم، پروردگار کے نمائندے۔ بہکی ہوئی گفتگو کبھی میں نے ممبر سے کی نہیں۔ پروردگار کے نمائندے، پروردگار کے ریپرزنٹیٹیوز، ترجمان وحی پروردگار، مترجم نہیں۔ آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں آپ ٹرانسلیٹر ہو سکتے ہیں، مترجم ہونا اور ہے، ترجمان ہونا اور ہے۔ مترجم کا مطلب ہے ترجمہ کرنے والا، ترجمان کا مطلب ہے کسی کے بہاف پہ بولنے والا، یعنی بولے وہ اور خدا کہہ دے میں بول رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے،
محبت اس سے کی جائے اور خدا ایکنالجمنٹ دے دے کہ تو نے مجھ سے محبت کی. بغض اس سے رکھا جائے اور خدا لعنت کر دے کہ تو مجھ سے بغض رکھے ہوئے ہیں. یہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں جی خدا کے بہاف میں بولنے والے. علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے خدا بولتا نہیں، وہ بولے تو خدا نہیں رہتا. معاف کرنا، ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی. وہ سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی، ہمیں توحید سکھائی ہے کلید بردار کعبہ کے فرزند علی نے. علی فرما رہے خدا بولتا نہیں، وہ بولے تو خدا نہیں رہتا. کسی نے پوچھا یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا وہ اس لیے کہ جب کوئی بولتا ہے اس کے دہن سے آواز خارج ہوتی ہے، اور جس کی ذات سے کوئی شے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے، یہ علی کی دی ہوئی دلیل ہے. جس کی ذات سے کچھ خارج ہو وہ خدا نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں، وہ بولتا بھی نہیں اور ہمیں سمجھانا بھی چاہتا. خود اتنا باکمال ہے کہ ہم تک آ نہیں سکتا اور ہم اتنے ناقص ہیں کہ اس تک جا نہیں سکتے. بولتا وہ نہیں کہ ہم سے براہ راست گفتگو کرے مگر ہدایت بھی کرنا چاہتا. علی نے فرمایا اللہ نے اپنے کمال کی اس مجبوری کے لیے 14 زبانیں خلق کی ہیں. یہ بولتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے میں بولا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ تھوڑی بولا ہے، یہ تو میں بولا. وہی دربار مامون تھا. اللہ کرے اس کی نائک آپ لطف لیں، یہ آخری جملہ ہے رحمت آپ کی تمام. دربار مامون تھا. قبلہ اعتبار کر لوں اس جملے پہ، اس کنائے میں آپ میرا ساتھ دیں گے. مجھے تشریح نہ کرنی پڑے تو مجھے لاہور جاتے تک لطف آئے گا. وہی دربار مامون تھا. ادھر علماء بیٹھے تھے اور ان سے دور ہٹ کے علم بیٹھا ہوا تھا. میرے خاموش بھائی میں کہاں سے لاؤں وہ بات جو تمہارے دل میں اتر جائے. ہائے 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 ہائے. ادھر علماء بیٹھے تھے. نہیں ادھر علم نہیں بیٹھا ہوا تھا، ان سے دور ہٹ کے علم بیٹھا ہوا تھا. یہی تو بات ہوتی ہے کنایہ کی. اگر ہماری قوم کنایہ سمجھنے لگے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے. ادھر علماء بیٹھے تھے. استقبال میں آپ فضائل لاہوتی میں مڑ بھی جائیں تو کلک رہے کہ ویسے نہ سنا جیسے سننے کا حق تھا. ادھر علماء اسلام بیٹھے تھے اور ان سے دور ہٹ کے علم بیٹھا ہوا. اور دربار میں سے کسی نے کھڑے ہو کے سوال پوچھ لیا کیا کہتی ہے شریعت اس مسئلے کے بارے میں. مامون نے ایک عالم دین کی طرف دیکھا، اس نے کشتی چھوڑی اور چھوڑ کے کہا اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ. آپ خاموش ہو گئے. میں غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کیا کرتا. ہاں میرے پاس ویسے ہی محبت کا پیغام ہے، افتراء کی بات میں نے کبھی ممبر میں کی نہیں. انہوں نے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہے. قربان ہو جاؤں، زندگی قربان کر دوں، شعور قربان کر دوں، عرفان قربان کر دوں، عقل قربان کر دوں تو حق ادا نہ ہو. یہ عالم دین بیٹھا، دوسرا اٹھا. اس نے اس مسئلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ. تیسرا اٹھا، اس نے کہا اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں. چوتھا اٹھا، اس نے کہا اس مسئلے میں امام مالک کا یہ کہنا. تاریخ کہتے ہیں علماء جواب دے رہے تھے اور سوالی ٹک ٹک امام کے امام رضا کا چہرہ دیکھ رہا. مامون رہ نہ سکا. اس نے کہا تو عجیب انسان ہے، تو نے سوال کیا ہے، علماء جواب دے رہے ہیں، تو ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. یہ رضا کا چہرہ کیوں دیکھ رہا ہے؟
اسے کہا جی میں کیا کروں؟ کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شافعی یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں احمد بن حنبل یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں مالک یہ کہتا ہے، اور میں رضا کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ کب اس کے لب ہلے اور مجھے پتا چلے اس مسئلے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ جی آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ ہائے 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 اس لیے کہ خدا کیا کہتا ہے وہ کہنے خود نہیں آتا ہے۔ جن کے لب آئے مبارک باب کلام اللہ، عالم آل محمد، رئیس خراسان، خدا جانے کہاں کہاں سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے تشریف لائے، ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے رات کے اس پہر میں۔ ایک غربت کی کہانی سنیں، اور میں مزید گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ کوئی مسافر ماں غریب بیٹے کے جنازے کا انتظار کر۔ آپ کی آواز بلند ہوگی، محمد کی بیٹی آپ سے راضی۔ جب بھی تابوت برآمد ہو محتاط رہا کریں، تابوت ہو، علم ہو، ذوالجناح، یہ اکیلے نہیں آتے، ان کے ساتھ غریبوں کی ماں بھی آتے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ یہاں چل کے آ گئے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے بنت مصطفیٰ آ گئے ہیں تو کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کریں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ عزادار کی آنکھ میں آنسو آ ہی جائے، اپنے بس کی بات نہیں۔ میں نے کبھی ممبر سے کسی عزادار کو نہیں ڈانٹا، میں اولاد زہرا کا کرم سناتا ہوں۔ جو مجلس میں بیٹھتا ہے اسے رونا نہیں آتا، وہ پریشان نہ ہو، وہ اولاد سیدہ کا کرم سن کے جائے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تمہیں رونا نہ آئے، یہاں سے مایوس نہ اٹھنا، یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے ساتھ۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے، اپنے بیٹے کو رونا، تمہیں سکینہ میں رونا نہ آئے، اپنی بیٹی کا بہن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم جب عزاداروں کا یہ گریہ، یہ آواز بلند ہوتی ہے، میں ہمیشہ بنت مصطفیٰ کو گواہ بناتا ہوں۔ محمد کی بیٹی گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے گھر کے غربت میں روتے۔ یہ ساری کہانی کیا ہے؟ عزادار کیا سننے آیا ہے کہ جو رئیس خراسان تھا وہ غریب الغرباء کا شہر ہو گیا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ جو رئیس خراسان تھا وہ غریب الغرباء کیسے ہوا؟ حسین کا لقب ہے غریب، اور حسین کے بارے میں غیرتوں کا مارا ہوا امام، ساجدین کا شہنشاہ، خون کے آنسو بہانے کے بعد کہا کرتا تھا بابا تیری عزاداری کا مجھ سے حق ادا نہیں ہوا۔ جب بھی امام رضا کے تابوت کی بات ہوتی ہے میں ایک ہی بات سنتا ہوں، جو غریب تھا اس کی عزاداری کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ جانے وہ حق کیسے ادا ہوگا اس کی عزاداری جو غریب الغرباء ہے، اس پہ کتنا روئے تو حق ادا ہو، جو صرف غریب نہیں غریب الغرباء۔
یہاں اس باغ مجلس میں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں. بھائیوں کا جنازہ اٹھتا ہے نا. جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہنے لگا بھائیوں کا جنازہ اٹھتا ہے. بہن دور ہو، اب رونے ہی آئے گا نا. بہن دور ہو، بزرگ جنازہ اٹھانے نہیں دیتے، انتظار کرو ابھی اس کی بہن نے آنا ہے. خدا کی قسم رضا کا جنازہ اٹھ گیا اور اس کی بہن طوس کی پہاڑیوں میں زخمی ہتھیلیوں کے ساتھ رضا میں آ رہی ہوں. رضا میرا انتظار کرنا، میرے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے. مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. جہاں بھی میرے آقا رضا کا تابوت اٹھتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ. یہ اسکاؤٹس بڑے خوش نصیب ہیں جو امام رضا کا جنازہ برآمد کر رہے ہیں. جانتے ہیں یہ جنازہ برآمد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کم کی مالکن تمہارا شکریہ ادا کرنا. میں بھائی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکی، تمہارا شکریہ، مجھے بھائی کے جنازے میں شرکت کا موقع مل گیا ہے. مرحبا 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 مرحبا، اجرکم من اللہ. ایک بات ہے، میں جہاں جہاں دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں، یہ امانت ہے میں نے عزاداروں تک پہنچائی ہے. یہ عزاداروں کی امانت ہے، میں نے عزاداروں تک پہنچائی ہے. شاید میری یہ بات آج رات آپ کو سونے نہ دے. 2018 میں کراچی انچولی میں شہدائے کربلا امام بارگاہ میں خمسہ مجالس پڑھنے گیا ہوں. دوران مجلس میں مسائل پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ کھڑا ہو کے زور زور سے چہرے پہ ماتم کرتا تھا اور اونچی آواز میں چیخے مارتا تھا. لوگ اٹھتے تھے اسے بٹھاتے تھے، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. عزاداروں مجلس ختم ہو گئی، مجھے لا کے انہوں نے کمرے میں بٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد میں نے باہر شور کی آواز سنی. میں نے دروازے کی اور سے دیکھا وہی نوجوان ہے. کچھ لڑکوں نے اسے بازوں سے پکڑ رکھا اور وہ اسے ہاتھ چھڑوا کے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتا. میں نے کہا تھا یہ بات یہ آپ کی امانت ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. شاید آج رات آپ کو سونے نہ دے، میرا جگر کھا گئی ہے یہ بات. وہ لڑکے اسے بڑی مشکل سے کھینچ کے کمرے میں لائے، لا کے انہوں نے میرے سامنے بٹھا دیا. لڑکے چلے گئے، میں تھا اور وہ نوجوان تھا. بہت دیر تک چیخے مار مارتے روتا رہا. وہ اونچی آواز میں چیخے مارتا تھا، پھر ایک لمحہ رکتا تھا اور رک کے ایک جملہ کہہ کے پھر چیخے مارنے لگتا تھا. سنو کہ وہ جملہ کیا کہتا تھا؟ چیخے مارتا مارتا رک کہتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. یہ بات اس لائق نہیں تھی کہ ہر غدار سینے میں ہاتھ مار کے ہائے کہتا محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. یہی حق ہے، یہ معجزہ ہے امام رضا کی مجلس کا معجزہ. محمد کی بیٹی مجھے، جملہ خدا کی قسم جو پہاڑ ہے درد کا وہ آگے ہے، اللہ کرے آپ برداشت کر سکے. محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں. بہت دیر عزاداروں میں اس نوجوان کو دلاسے دیتا رہا. بہت دیر کے بعد اس کی آواز دھیمی ہوئی، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے. میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، میرا دل مطمئن نہیں، میں آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی پوچھو، جس لائق میں ہوں میں کوشش کروں گا جواب دوں گا. اب سننا اس کا سوال، میرا جگر کھا گیا اس نوجوان کا سوال. روتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیے کہ خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب بھی نہیں تھا. کہتے جی میرے دل کو بات سمجھ میں نہیں آتی. سکینہ کو تماچے لگتے رہے وہ دیکھتا رہا، زینب کے سر سے چادر اتر گئی وہ دیکھتا رہا. میں نے کہا بھائی اصل مسئلہ یہ تھا، اتنا اللہ نے مانگا نہیں تھا جتنا انہوں نے دے دیا. خدا نے کب چاہا تھا کوئی محمد کی بیٹی کو تماچے؟ خدا نے کب چاہا تھا؟ محترم کو پکڑیے، آپ کا گریہ
تازیہ بلند ہو گیا. خدا نے کب چاہا تھا سکینہ کو تماچے مارے جائے؟ اتنا خدا نے مانگا نہیں تھا جتنا عزادارو انہوں نے دے دیا ہے. مدینے سے چلا ہے میرا غریب امام. بس یہ 2 جملے سن لیجئے، اس کے بعد تابوت آ جائے، جی بھر کے ماتم کرنا، محمد کی بیٹی کو پرسہ دینا. مدینہ سے چلا ہے میرا امام. یہ وہ امام ہے، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہ وہ امام ہے جو میرا امام مدینہ سے چلا ہے نا. جب مامون نے بلایا ہے، میرے امام نے سفید رنگ کا کفن پہنا. اپنی حویلی میں میرا امام وسط میں کھڑا ہو گیا، وسط میں کھڑا ہو گیا. 18 بہنوں کا بھائی. جہاں بہنوں کے بھائی تشریف فرما ہے، آپ نے ہمیشہ ذاکرین سے سنا ہے کم کی معصومہ اپنے بھائی سے ملنے کم گئی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے جس کی 18 بہنیں تھیں ملنے کے لیے کیوں گئی ہے؟ کتاب کا نام ہے احسن المقال، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ. یہ جناب عباس کا عالم ہے جو روایت میں نے پڑھی ہے. میں پوری پڑھ نہیں سکا، مجھے کتاب بند کرنی پڑی ہے. میں وہ روایت کتاب میں پوری پڑھ نہیں سکا. میں بھی سوچتا تھا جب بہنیں 18 تھی رضا سے ملنے کیوں گئی ہے؟ محمد عباس قمی احسن المقال میں لکھتے ہیں ظالموں نے موسیٰ کاظم کا گھر لوٹ لیا تھا. جانا سب بہنیں چاہتی تھی، مجبوری یہ تھی 18 بہنوں کے بعد چادر صرف ایک تھی. ایک سر پہ لے کے نماز پڑھتی تھی، باقی بیٹھ کے نہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. اگلا جملہ ماتم کرتے ہوئے سن لے. باقی بیٹھ کے انتظار کرتی تھی، ایک سر پہ چادر لے کے نماز پڑھتی تھی. چادر صرف ایک تھی. معصومہ قم لے کے رضا بھائی کی محبت میں چلی. آج وہ بیت النور موجود ہے، موسیٰ بن خزرج کا وہ گھر جسے بیت النور کہا جاتا ہے. ابھی شہر سابا سے گزری تھی میری آقا زادی. قبیلہ خزرج کے لوگوں کو پتا چلا آقا رضا کی بہن آ گئی ہے. تاریخ نے لکھا ہے مستورات کو اکٹھا کیا. اللہ کرے یہ درد آپ محسوس کر سکیں. خزرج کے خاندان کے لوگوں نے مستورات کو آگے آگے رکھا، پیچھے ہر کسی نے اپنے اپنے امام میں سے اپنی آنکھوں میں پٹیاں باندھی. ادھر میری آقا زادی کا قافلہ آگے بڑھا. ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہا بی بی یہ عجیب لوگ ہیں، مرد ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. ایک مرد نے آگے بڑھ کے کہا ہے کنیز یہ ہمارا رواج نہیں، ہم نہیں چاہتے نگاہ اس بی بی کے محمل پہ پڑ جائے. میں کہوں گا یا علی اللہ جانے اس وقت آپ کہاں تھے جب شرابیوں کی نگاہ علی کی بیٹی کے چہرے پر. کیجئے ماتم، یہ ماتم کی رات ہے، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ماتم کیا جائے. 17 دن تک معصومہ قم بی بی موسیٰ ابن خزرج کے گھر میں بی بی نے قیام کیا. سب لوگوں نے اونچی آواز میں اعلان کیا کوئی سیاہ لباس نہ پہنے، کوئی اونچی آواز میں رضا کے نام کا بیان نہ کرے. بس یہی جملہ ہے، اس کے بعد تابوت لے آئیے گا. کوئی اونچی آواز میں بیان نہ کرے، کوئی سیاہ لباس نہ پہنے. بہن بڑی دور سے بھائی کو ملنے آئی ہے. عزادارو رضا کا جنازہ اٹھ چکا تھا. بی بی گھر میں قیام کر رہی تھی، دائیں بائیں کوئی آثار نہیں تھے. تاریخ کہتی ہے 17واں دن آیا، ایک مزدور اپنی بچی کو ساتھ لے کے اس گھر میں آئی. اس بچی نے ماں کا دامن بی بی کے سامنے ہلا کے کہا اماں ہم سے کسی نے جھوٹ بولا ہے کہ ہمارا آقا رضا مارا گیا ہے. اما آقا رضا مارا گیا ہوتا تو لوگوں نے سفید لباس کیوں پہنے ہوتے. میری آقا زادی کے ہاتھ سے پانی کا جام گر گیا. آواز آئی کس رضا کی بات کر رہی ہے. رو کے کہا میرا آقا رضا، میرا امام رضا، میرا غریب الغربا، ماتم حسین.
جگ تے مولا علی رضا بھیڑا تو دور آئی ہے مظلوم نو قضا بکرا غریب جگ تے